بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک صاحب نے مجھ سے ایک کوشچن کیا، تو اسی کوشچن کو لے کر میں آج کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کوشچن یہ تھا کہ قرآن کی چیپٹر نمبر 17 قرآن کے چیپٹر نمبر 17 میں ایک ورس آئی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ گاڈ ول ریز یو ٹو اے پریز وردی اسٹیٹ۔ خدا تم کو ایک پریز وردی اسٹیٹ تک پہنچائے گا۔ یہ ورس ہے قرآن کی چیپٹر نمبر 17 میں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ God will raise you to a praiseworthy state۔ دیکھیے، عام طور پر اس کا مطلب جو لیتے ہیں لوگ وہ یہ ہے کہ یہ ہوگا، یعنی ورلڈ ہیئر آفٹر میں۔ سارے لوگ یہی مطلب اس کا سمجھتے ہیں، یعنی وہاں پر سمجھتے ہیں کہ جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو خدا وہاں ایک اونچا اسٹیج بنائے گا۔ اس اسٹیج پر پرافٹ آف اسلام کھڑے ہوں گے اور وہاں پر وہ لوگوں کی سفارش کریں گے۔ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ یہ جو بات کہی گئی وہ آج کی اسی دنیا سے تعلق اس کا ہے، یعنی آج کی ہماری دنیا، پریزنٹ ورلڈ سے ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی دنیا میں جو ہونے والا تھا اس کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا تم کو ایک پریز وردی اسٹیٹ یا ایک پریزڈ اسٹیٹ پر کھڑا کرے گا، یعنی تعریف والی جگہ پر۔ اصل میں یہ جو تعریف والی جو اس میں پریز کا ورڈ ہے، تعریف، اسی سے لوگ سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو، اور اس کو مسٹیریس بنا دیا۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ پری سائنٹیفک ایج میں ہر بات کو، ہر مذہب میں ایسا تھا کہ لوگ مسٹیریس وے میں چیزوں کو انٹرپریشن دیتے تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی چیز جو تھی مسٹیریس ہو کوئی بات۔ یہ تو سائنٹیفک ایج میں ایسا ہوا ہے کہ ریشنل انٹرپریشن ہم کرنے لگے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوا کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ ورلڈ ہیئر آفٹر جو ہے وہاں پر ایک اسٹیج ہوگا، وہاں پر رسول اللہ کو کھڑا کیا جائے گا، بہت ہی تعریف والی جگہ ہوگی۔ وہ ایک مسٹیریس انٹرپریشن نکالا اس کا۔ حدیث میں اس بارے میں ہے، لیکن وہ حدیثوں کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اس لیے ہم قرآن کو لے رہے ہیں اس معاملے میں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ خدا کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے، جو پرافٹ، تو قرآن میں کل جو گنتی ہے ان کی وہ 25 پرافٹس ہیں، لیکن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ
1,00,000 سے زیادہ پرافٹ آئے. تو جتنے پرافٹ ہیں پرافٹ آف اسلام سے پہلے، ان سب کے سب پری ہسٹورک ایج میں آئے. ان کی کوئی ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہے. یہاں تک کہ جیسس کرائسٹ جو سب سے بعد کے زمانے کے پرافٹ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 500-600 سال پہلے کے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ایک یورپین اسکالر نے کہا کہ ہسٹوریکلی اٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل ویدر کرائسٹ ایور ایگزسٹڈ ایٹ آل. تو یہ سبھی پرافٹ کے معاملے میں ہوا ہے. جیسے ایجپٹ میں فیرو کی ہسٹری تو ہے ریکارڈ میں، لیکن مودت کی ہسٹری نہیں ہے ریکارڈ میں. عراق میں وہاں کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کی ہسٹری ہے ریکارڈ میں، لیکن حضرت ابراہیم کی ہسٹری ریکارڈ میں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہسٹری جو تھی وہ ویسی نہیں تھی جیسے آج کل ہے. اس زمانے میں ہسٹری صرف کنگ کی ہسٹری ہوا کرتی تھی. کنگ لوگوں کے جو باتیں ہوتی تھیں اسی کا نام ہسٹری ہوتا تھا پہلے. تو کسی پرافٹ نے چونکہ اپنی کوئی امپائر نہیں بنائی تو ہسٹری وہ ریکارڈ کے قابل نہیں سمجھے گئے وہ. لیکن رسول اللہ کے زمانے میں ایک ریولوشن آیا، ایک پولیٹیکل امپائر بنا، اور رومن امپائر ساسانید امپائر سے ٹکراؤ ہوا. یہ وہ واقعات ہوئے جو ہسٹورینس کے نزدیک ریکارڈ وردی تھے، اس لیے آپ کا ریکارڈ آیا پوری طریقے سے. اسی لیے ایک یورپین اسکالر نے کہا ہے کہ محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. یہ ایکسیپشن ہے آپ کا تمام پرافٹس میں کہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ میں ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی برتھ جو ہے وہ 570 میں ہوئی، آپ پرافٹ بنائے گئے 610 میں، آپ کی ڈیتھ ہوئی 632 میں. آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا. آپ پیدا ہوئے مکہ میں، آپ کی ڈیتھ ہوئی مدینہ میں. تو ایک ایک چیز جو ہے وہ سب ریکارڈ میں ہے، ریکارڈڈ ہسٹری میں ہے. یہ مقام محمود کا مطلب ہے ہسٹوریکل پرافٹہڈ، ہسٹوریکل پرافٹ. یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ ایکسیپشنلی تمہارے ساتھ ایسا ہوگا کہ تم ایک ہسٹوریکل پرافٹ کا درجہ پاؤ گے جو کسی اور نبی کو نہیں ہوا. یہ مطلب ہے اس کا. یہاں مقام محمود کا مطلب یعنی لٹرل ٹرانسلیشن تو یہ ہے کہ تعریف کی جگہ، پریز وردی اسٹیٹ، لٹرل ٹرانسلیشن. لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہسٹوریکلی اکنالج پرافٹ ہوں گے آپ. تو تاریخ کا مطلب یہ اکنالج کرنا، ریکارڈ میں آنا، ریکارڈڈ ہسٹری میں آنا. تو بہرحال یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ اگر ایک مسٹیریس آپ انٹرپریشن نکالیں کہ وہاں پر ایک اسٹیج ہوگا بہت اونچا، وہاں آپ کھڑے کیے جائیں گے، تو اس کا کوئی تعلق پرافٹ ہوڈ سے یا دعوی ورک سے نہیں ہوتا ہے. وہ ایک مسٹیریس چیز ہوتی ہے. تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مسٹیریس وے میں اس کی بات کہنے کو لوگ سمجھتے تھے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی ہم نے. اب سائنٹیفک دور میں ایسا نہیں ہے. تو بیسک بات دیکھیے یہ ہے کہ پرافٹ آف اسلام کو خدا نے پیدا کیا تو آپ پر پرافٹ، آپ فائنل پرافٹ بنا دیے گئے.
اب اس کے بعد کوئی پرافٹ آنے والا نہیں ہے. تو آپ اس میں سمجھیے کہ فائنل پرافٹ بنانے کے لیے کچھ اور پری ریکویزٹس تھے, کچھ اور باتیں تھے جو ہونی چاہیے. یعنی قرآن پریزرو بک ہو, آپ کی لائف پریزرو ہو, آپ ہسٹری میں ریکارڈ ہو آپ کا. یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو فائنل پرافٹ بنانا کوئی مطلب نہیں رکھتا. کیونکہ فائنل پرافٹ بنانا جو کوئی گنتی کی بات نہیں ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اب بس آخری ہو گیا. پرافٹ, فائنل پرافٹ کا مطلب فائنل گنتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہسٹری میں وہ ریکارڈ ہو, ایک جانا بوجھا پرافٹ ہو, ہر چیز اس کی وہ معلوم ہو, ویل نون ہو, کوئی چیز مسٹری نہ ہو, سب کچھ پتہ ہو. اگر ہم جاننا چاہیں کہ وہ پرافٹ کیا تھا, اس کی ٹیچنگ کیا تھی, اس کے ساتھی کون تھے, یہ ساری باتیں ہمیں ریکارڈڈ ہسٹری سے معلوم ہو جائیں تبھی وہ فائنل پرافٹ بنے گا, ورنہ پھر فائنل پرافٹ نہیں بن سکتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس طریقے سے سوچنا, ان ٹرم آف ہسٹری سوچنا جو ہے پہلے تھا نہیں. پہلے ریلیجن میں اس طرح سے اسٹڈی نہیں کی جاتی تھی. مائتھالوجی میں اور ہسٹری میں کوئی ڈفرینس نہیں مانا جاتا تھا پہلے. ایک چیز اگر مائتھالوجی میں ہو اور ہسٹری میں نہ ہو تو لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی کمی ہے. وہ مائتھالوجی کو ہسٹری کے برابر سمجھتے تھے. پہلے زمانے میں ایسا تھا. پہلے زمانے کے معنی ہے کہ پری سائنٹیفک پیریڈ میں کہ سارے مذہب جو وہ مائتھالوجی تھے وہ, لیکن انسان سمجھتا تھا کہ مائتھالوجی وہ اتنی امپورٹنٹ جیسے کہ ہسٹری, کوئی ڈفرینس نہیں جانتے تھے لوگ پہلے. تو جب سائنس کا آیا زمانہ تو سائنٹیفک ایرا میں کیا ہوا, ہر چیز کی اسکروٹنی ہونے لگی, ہر چیز کی اسکروٹنی. پہلے اسکروٹنی نہیں ہوتی تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ کیا چیز لائی, وہ اسپرٹ آف انکوائری لائی. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری آف تھاٹ میں سب سے بڑی چیز جو سائنس لے آئی ہے وہ ہے سائنٹیفک اسپرٹ آف انکوائری. تو پہلے زمانے میں لوگ انکوائری نہیں کرتے تھے, چیزوں کو ایز اٹ از مان لیتے تھے. جو باپ سے سنا وہ مان لیا, جو سوسائٹی میں سنا اس کو مان لیا, وہ کسی ریلیجس لیڈر نے جو کہا اس کو مان لیا. اسکروٹی نہیں کرتے تھے اس کی, اس لیے انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ مذہب تو مائتھالوجی ہے, یہ ہسٹری نہیں ہے. یہ سائنس کی دین ہے کہ اس نے انٹروڈیوس کیا ایک میتھڈ آف اسٹڈی جو پہلے نہیں تھا. تو پہلے چونکہ یہ تھا نہیں, یہ میتھڈ آف اسٹڈی, اس وجہ سے لوگ اسپیسیفک طور پر یہ کہہ نہیں پاتے تھے پہلے کہ محمد جو ہے ہسٹوریکل پرافٹ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ ہسٹوریکل پرافٹ نہیں ہیں, کیونکہ اس طرح میں سوچتے نہیں تھے لوگ. اب جب سائنس کا زمانہ آیا اور چیزوں کو پھر سے ری ایگزامن کیا جانے لگا تب الگ الگ ہوئے. اب پتہ چلا کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں دوسرے پرافٹ ہے نہیں, کوئی بھی پرافٹ ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں ہے, صرف رسول اللہ ہیں اس میں. جیسے میں مثال دوں آپ کو کہ رومن کی ہسٹری لکھی گئی ہے, کیونکہ رومن امپائر جو تھی بہت بڑی امپائر تھی. رومن امپائر بہت ہی بڑی امپائر تھی, اس کی ہسٹری لکھی گئی ہے. تو رومن امپائر کے آخری زمانے میں ایسا ہوا کہ رومن امپائر سے
فالوورس جو تھے آپ کے اس سے ٹکرا ہوا ان سے. اس کی وجہ سے جو رومن ہسٹورین تھے انہوں نے آپ کو اپنے ریکارڈ میں لیا. تو جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں پہلی بار آپ کا نام آیا. رومن امپائر کو انہیں لکھنا تھا ہسٹورینس کو, کیونکہ کنگ سی باتیں تو لکھی آتی تھی. تو رومن امپائر کو جن لوگوں نے ریکارڈ کیا, جن ہسٹورینس نے, تو انہوں نے دیکھا کہ جس سے رومن امپائر کا پولیٹیکل ٹکراؤ ہوا تھا اس کو انہوں نے لیا ریکارڈ میں. تو انہوں نے رسول اللہ کو بھی لیا, کیونکہ رسول اللہ کا اور آپ کے فالوورس کا رومن امپائر سے ٹکراؤ ہوا تھا. اس کے لیے آپ ایک کتاب دیکھ سکتے ہیں جو اس کی کتاب ہے گبن کی جو کتاب ہے رومن ہسٹری پر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ریکارڈڈ ہسٹری میں رسول اللہ کا نام آیا ہے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوا, ہسٹوریکل کریڈیبلٹی مل گئی آپ کو. ہسٹوریکل کریڈیبلٹی. اس سے پہلے جتنے بھی پرافٹ تھے یا جو مانے جاتے ہیں وہ میٹر آف بلیف کی طرف مانے جاتے ہیں. بلیف ایز اے بلیف وہ پرافٹ مانتے ہیں ہم ان کو. لیکن پرافٹ آف اسلام جو ہیں وہ ان کو ہسٹوریکل کریڈیبلٹی ملی ہوئی ہے, کیونکہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ان کا نام ہے. ان کی ساری باتیں ریکارڈ میں باقاعدہ طور موجود ہیں. ایک چیز ویل نون ہے, ہسٹوریکلی ویل نون ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کی کو فائنل پرافٹ بنانے کا کوئی مطلب نہیں تھا. اگر آپ ایک میتھولوجیکل فگر ہوتے, رسول اللہ اگر ایک میتھولوجیکل فگر ہوتے تو آپ کو فائنل پرافٹ بنانے کا مطلب ہی نہیں تھا کوئی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان جو ہے اس کے پاس جو کرائیٹیرین ہے وہ ہسٹری کا کرائیٹیرین ہے. جب اس کو جانچنا ہو کہ کوئی تھا کہ نہیں تھا, جیسے گاندھی تھے کہ نہیں دنیا میں, یا ارسطاٹل تھا کہ نہیں تھا, کنگ جارج ففتھ تھا کہ نہیں تھا, تو اس کو آدمی جانچے گا ہسٹوریکل ریکارڈ سے. ہسٹوریکل کرائیٹیرین کو وہاں اپلائی کرے گا وہ. اس زمانے میں کسی آدمی کو, کسی پرسنالٹی کو یہ جاننے کے لیے کہ ہسٹوریکلی وہ ہمارے لیے ماننے قابل ہے کہ نہیں قابل ہے, ہسٹوریکل کریڈیبلٹی اس کو ملی ہوئی نہیں ملی ہوئی ہے, تو ہسٹوریکل کرائیٹیرین پہ جج کرے گا اس کو. یہ اگر ایسا نہ ہوتا رسول اللہ کے لیے کہ آپ ہسٹوریکل پرافٹ نہ ہوتے تو فائنل پرافٹ بنانے کو مطلب ہی نہیں تھا پھر. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ آ رہا تھا, یعنی ریور آف نالج کہاں جا رہا تھا؟ ریور آف نالج جا رہا تھا مائتھالوجیز ہسٹری کی طرف, سپرسٹیشن سے سائنس کی طرف. تو اگلے زمانے میں یعنی فیوچر میں جو زمانہ آ رہا تھا وہ تھا سائنس کا زمانہ. اور سائنس کے زمانے میں کسی انسان کی کریڈیبلٹی کو جانچنے کے لیے اس کو ہسٹوریکل کرائیٹیرین پر رکھا جاتا تھا. تو اس زمانے کہ آج آپ انویلڈ ہو جاتے. رسول اللہ کی پرافٹہڈ جو ہے سائنٹیفک ایج میں انویلڈ ہو جاتی, یہ دوسرے پرافٹ کی انویلڈ بنی ہوئی ہے. جتنے بھی لوگ جو میتھولوجی یعنی میتھولوجیکل فگر کی ہیں, جو میتھولوجی میں جن کا نام آتا ہے, وہ سائنٹیفک مائنڈ کے لیے کچھ بھی نہیں, وہ نتھنگ ہے. وہ جتنے بھی وہ پرسنالٹیز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, یعنی تو وہ اگر وہ میتھولوجیکل فگر ہے تو آج کا انسان میں کچھ بھی نہیں مانتا, ان کو کہانی مانتا, صرف قصہ کہانی. تو آپ غور کیجئے کہ خدا نے فیصلہ کیا کہ محمد بن عبداللہ پر پرافٹہڈ ختم کر دی جائے, اس کے بعد کوئی پرافٹ نہ بھیجا جائے, اور آپ ہی کو پورے
انہیں ڈومس ڈے تک کے لیے پرافٹ بنا دیا جائے. یہ خدا نے فیصلہ کیا. تو اگر ایسا ہو، یعنی خدا چونکہ جانتا تھا، خدا کو پریزنٹ کا بھی پتہ ہے، فیوچر کا بھی پتہ ہے، تو خدا کو یہ پتہ تھا کہ یعنی ہسٹری کہاں جا رہی ہے، ریور آف نالج کدھر بہہ رہا ہے. وہ بہہ رہا ہے ہسٹری کی طرف، سائنس کی طرف، یعنی ایک ایسے زمانے کی طرف جب کہ انسان کسی کو ماننے کے لیے کہے گا، پوچھے گا کیا اس کو ہسٹوریکل کریڈیبلٹی ہے حاصل، اس کی ہسٹری کو یہ پتہ ہے. اس لیے خدا نے آپ کو مقام محمود فیصلہ کیا آپ کے لیے. مقام محمود جڑا ہوا ہے اس سے، یعنی فائنلٹی آف پرافٹ ہوڈ سے. یا آپ کو جب خدا نے خاتم النبیین بنایا، اسی سے جڑی ہوئی بات بھی ہے کہ آپ کو مقام محمود دیا جائے. جب آخری پیغمبر آپ ہیں تو معنی کیا ہوئی ہے کہ اسلام کی ہسٹری چلتے چلتے پہنچ گئی کہاں؟ سائنٹیفک ایرا میں. سائنٹیفک ایرا میں کیا ہوگا؟ لوگ ہسٹوریکل کرائٹیریا سے جج کریں گے آپ کو. تو اگر نہ پائیں گے ہسٹری پر پورا نہ اترے گی آپ کی پرسنالٹی، تو مانیں گے نہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک تھے بہت ہی پڑھے لکھے ہندو اسکالر، ان کا نام تھا ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا. ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا یہ جو ہیں سروجنی نائیڈو کی فیملی سے تھے. سروجنی نائیڈو کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے نائٹنگیل کہا جاتا ہے. تو انہی کی فیملی سے تھے یہ ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا. تو یہ سیکر تھے، یہ بہت لرنڈ آدمی تھے. ان کو بہت سی لینگویج آتی تھی، لیکن تھے سیکر. اور پیدا ہوئے کب؟ سائنٹیفک پیریڈ میں، سائنٹیفک زمانے میں، یعنی 19ویں صدی کے سیکنڈ ہاف میں. تو گویا کہ وہ سائنٹیفک ایرا میں پیدا ہوئی. یعنی وہ ذہن، وہ مائنڈ تھا ان کا، جس کو میں نے کہا کہ آدمی کسی بات کو ماننے کے لیے اس کو جج کرے گا ہسٹوریکل کرائٹیرین پر. اس زمانے میں وہ پیدا ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ وہ سیکر تھے، انہوں نے اسٹڈی کی، فلاسفی کو پڑھا، ریلیجن کو پڑھا، سائیکالوجی کو پڑھا، سائنس کو پڑھا، سارا پڑھ ڈالا انہوں نے، بہت پڑھا. تو کہیں بھی انہیں اطمینان نہیں ہوا. خاص طور پر ریلیجن کو لیجیے. ریلیجن میں جو بھی فگر تھیں، جو بھی پرسنالٹیز تھیں، وہ سب ان کو لگا کہ تو میتھالوجی ہے، میتھولوجیکل فگر ہیں یہ تو، ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ ان کو ماننے پر ان کی طبیعت تیار نہیں ہوئی. جب تک ہسٹوریکل ریکارڈ ان کو یہ اسٹیبلش نہ ہو رہا ہو کہ یہ انسان تھا، پیدا ہوا کبھی، تب تک ان کی طبیعت ماننے کو تیار نہیں تھی. تو آخر میں انہوں نے پڑھا اسلام کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا انہوں نے. تو انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا اور ایک بک لکھی کہ وائی آئی ہیو ایکسیپٹیڈ اسلام. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سارے مذہبوں کو پڑھنے کے بعد جو چیز میں کھٹکتی تھی وہ یہ کہ میں کیسے مانوں ان کو، جب کوئی ان کی ہسٹری نہیں ہے کہ یہ لوگ پیدا ہوئے نہیں پیدا ہوئے، تو ہسٹری ہمیں کچھ اس پر بتاتی نہیں. لیکن جب یہاں پہنچے وہ محمد بن عبداللہ بن مطلب پر، فائنل پرافٹ تک پہنچے، تو یہاں دکھائی دیا ان کو کہ یہاں تو ہر چیز ہسٹری ہے، ہر چیز ہسٹری ہے. جو بات بھی ہم جاننا چاہیں آپ کے بارے میں ان ٹرم آف ہسٹری، وہ ریکارڈ میں ہے، وہ چیز موجود. تو انہوں نے یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے کس طریقے سے میں نے اسٹڈی کی، کس طرح سے میں یہاں پہنچا، کس طرح سے محمد میں نے اس انسان کو
پا لیا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا. تو اس پر ان کا یہ سینٹینس بڑا تھرلنگ سینٹینس ہے کہ او واٹ اے ریلیف ٹو فائنڈ آفٹر آل a truly historical prophet to believe in. Oh, what a relief to find, after all, a truly historical prophet to believe in. یہ جو کتاب ان کی ہے تو اس کو میں نے انکلوڈ کیا ہے اپنی کتاب میں. اس کا نام ہے اسلام ری ڈسکورڈ. تو ڈاکٹر رشی کانت چٹوپادھیائے کی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں آپ. اس میں میری کتاب اسلام ری ڈسکورڈ میں الگ سے تو شاید آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی وہ، لیکن میری اس کتاب میں آپ اس کو پا سکتے ہیں. تو یہ ہے مقام محمود. مقام محمود کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، کوئی ان نون چیز نہیں ہے. مقام محمود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ تم کو ہم ہسٹوریکل فگر بنائیں گے، تم کو ہم ہسٹوریکل کریڈیبلٹی دیں گے. تمہارا جو مشن ہے وہ ہسٹوریکلی ایک اسٹیبلش مشن ہوگا. یہی کیونکہ اس کے بغیر آپ فائنل پرافٹ ہو نہیں سکتے تھے. آپ اس زمانے میں رہتے پرافٹ جب کہ میتھالوجی کا زمانہ تھا، قصے کہانی کا زمانہ تھا. تب تک تو لوگ مانتے رہتے، لیکن جب زمانہ آتا ہے سائنس کا تو لوگ نہ مانتے آپ کو کہ ہم تو نہیں مانیں گے ایسے انسان کو جس کی کوئی ہسٹری نہ ہو، جس کو ہسٹوریکل کریڈیبلٹی نہ ملی ہوئی ہو. تو یہ ہے مقام محمود کا مطلب. اب دیکھیے آپ، یہ باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم رائٹرس نے یہ باتیں زیادہ کلیئر نہیں کی تھیں. اس زمانے میں سائنٹیفک زمانے میں اس بات کو کلیئر کیا ہے نان مسلم رائٹرس نے. کیونکہ مسلم رائٹرس کے اوپر چھایا رہتا ہے کیا؟ بس وہ افضلیت چھائی رہتی تھی ان کے اوپر کہ افضل الانبیاء تھے اور سرور کائنات تھے اور سرور عالم تھے، اور عجیب عجیب قسم کے قصے کہانیاں. تو اس کو وہ بڑی چیز سمجھتے ہیں ہمارے مسلم رائٹرز جو ہیں. آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں گے آپ جو آپ کی لائف پر لکھی گئی ہیں تو اس میں اس کو نمایاں نہیں کیا انہوں نے. وہ سمجھتے ہیں کہ مسٹیریس وے میں اگر ہم ان کو بتا دیں کہ وہ بہت مقدس تھے، بہت افضل تھے، تو کوئی بہت بڑی چیز ہو جائے گی. حالانکہ آج کا جو سائنٹیفک مائنڈ ہے اس کے نزدیک ان باتوں کو امپورٹنس نہیں، کچھ بھی نہیں. اس لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے سب سے زیادہ یعنی آج کے لحاظ سے جو امپورٹنٹ بک ہے وہ وہی ہے جو نان مسلم نے لکھی ہے رسول اللہ کے بارے میں. جو مسلمان نے لکھی ہے وہ تو افضلیت کی داستان ہے. وہ تو افضلیت کی داستان ہے. مثال کے طور پر دیکھیے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، انہوں نے کتاب لکھی دا 100. تو پوری ہسٹری کا انہوں نے وہ کیا، سروے کیا، پوری ہسٹری سے انہوں نے 100 آدمی سلیکٹ کیے اس لحاظ سے کہ سب سے زیادہ سکسیسفل کس کو ملی، کون رہا، سب سے سکسیسفل کون رہا. تو رسول اللہ کے بارے میں انہوں نے پایا تو اس میں لکھتے ہیں کہ محمد واز دا سپریملی سکسیسفل پرسن ان ہسٹری. تو یہ خالص ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پایا انہوں نے سب سے بڑے سکسیسفل انسان تھے. ایسی ٹامس کارلائل کی کتاب پڑھی آپ، ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. تو اس نے بتایا کہ یعنی آپ کو تمام نبیوں کا ہیرو اپنے انداز سے اسے لکھا کہ جو کام آپ نے کیا ہسٹوریکلی
اس نے آپ کو تمام نبیوں میں ہیرو کا درجہ دے دیا. ایسی وہ آرنلڈ کی جو کتاب ہے TW آرنلڈ, وہ ایک ہی کتاب ایسی ہے جس میں بتایا کہ رسول اللہ کا جو مشن تھا وہ پیسفل مشن تھا, اور پیس کے ذریعے آپ نے ساری دنیا میں اسلام, آپ نے اور آپ کے فالوورس نے ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. کسی مسلمان نے اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی. ایک موٹی سی کتاب ہے وہ, دا ٹیچنگ آف اسلام, کہ پیسفل میتھڈ سے, پیسفل طریقے سے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا رسول اللہ نے اور آپ کے فالوورس نے. یہ اس نے لکھی ہے کتاب. ایسے دیکھیے ڈاکٹر مورس بکائی کی جو کتاب ہے, جو بائبل, سائنس اینڈ دی قرآن, ایسی کتاب بھی کسی مسلمان نے نہیں لکھی. اس میں دکھایا ہے کہ سائنٹیفک اسکروٹنی میں صرف قرآن پورا اترتا ہے. اس نے ایک کمپیریزن کیا ہے قرآن کا اور بائبل کا سائنس کی لائٹ میں. تو اس میں دکھایا انہوں نے کہ سائنٹیفک اسکروٹنی پر جو اسٹینڈ کرتی ہے کوئی چیز, تو وہ قرآن اسٹینڈ کرتا ہے, بائبل اسٹینڈ نہیں کرتی. اب اتنا بڑا کام ایک نان مسلم اسکالر نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی سیرت پر میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, عربک میں اور دوسری زبانوں میں, تقریباً سبھی کتابیں پڑھ لی شاید. لیکن جو کتابیں لکھی نان مسلم نے آپ کی سیرت پر, ویسی کتاب مجھے کہیں مسلمانوں میں یہاں نہیں ملی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. کلیٹ ایک اورینٹلسٹ ہے, اس کی کتاب ہے رسول اللہ پر. اس نے, اب ہمارے یہاں نعت کا ایک انبار ہے, عربک میں, پرشین میں, اردو میں, نعت, 3 نعت رسول اللہ کی تعریف. رسول اللہ یہ تھے, رسول اللہ وہ تھے, وہ زمین تھے, آسمان تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو لکھا ہے ایک بات, وہ ساری نعتوں میں بھاری ہے. کیونکہ نعتیں کیا ہیں؟ نعتیں کہ آپ ہی سورج چمکاتے ہیں, آپ ہی گلیکسی آپ کے قبضے میں, اور زمین کا آپ ہی چلاتے ہیں. یہ سب مسٹیریس باتیں ہیں, مسٹیریس. لیکن اس نے جو بات لکھی ہے وہ ہسٹری کے لینگویج میں, اور آپ اس کو ہسٹری سے جانچ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا صحیح لکھا اس نے. تو کریکٹ نے لکھا ہے کہ ہی فیسڈ, اس کا یہ سینٹینس ہے, ہی فیسڈ ایڈورسٹی ود دا ڈٹرمنیشن ٹو رنگ, WRING, رنگ. ہی فیسڈ ایڈورسٹی ود دا ڈٹرمنیشن ٹو رنگ سکسیس آؤٹ آف فیلئر. آپ غور کیجیے کہ رسول اللہ نے ناکامی سے کامیابی کو نچوڑا. یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ ساری نعتیں جو ہیں مجھے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لگتی. اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو ان نعتوں کو جو اردو میں, پرشین میں, عربک میں لکھی گئی ہیں, تو ایک دم مجھے کچھ بھی اس میں کوئی, یعنی اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں لگتی مجھے. کوئی ان کا ویلیو نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے, ایک ہسٹوریکل اسٹیٹمنٹ ہے. اس کو ہم جان سکتے ہیں مطالعہ کر کے. ان باتوں کو کیسے جانیں گے ہم؟ جیسے ایک شعر ہے کہ بلغ العلا بکمال ہی, کشفت دجا بجمال ہی, حسرت جمیع و خصال ہی, صلو علیہ وآلہ. اب کیسے آپ کیسے جانیں گے اس کو؟ اسی بات کو جو اس میں عربک میں کہی گئی ہے, ایک صاحب نے, ایک نعت خان اس طرح کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آج خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری. یوسف کی بیوٹی اور حضرت مسیح کا جو آج لوگ اچھا کر دیتے تھے وہ, اور حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ, تو الگ الگ لوگوں کے پاس تھا, لیکن رسول اللہ کے پاس سب کچھ تھا. اب دیکھیے کہ آپ کہیں ثابت کریں کہ سب کچھ تھا. کہ رسول اللہ نے کہیں عصا دکھا کر کے کوئی سانپ بنایا تھا, اژدہا بنایا تھا؟
کیا آپ نے کسی مردہ کو اچھا کر دیا تھا؟ اور یہ کوئی پروف اس کا آپ دے سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بیوٹیفل انسان تھے؟ یہ سب چیزیں کہنے کی باتیں ہیں صرف. لیکن وہ جو کہا اس نے کہ he faced adversity with the determination to wring success out of failure, ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. پیورلی ہسٹوریکل اسٹڈی سے آپ جان سکتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوا کہ کس طرح سے آپ نے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ الفریڈ ایڈلر نے جو بات کہی ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں اپنی کتاب جو اس کی ہے دا انڈیویجول سائیکالوجی، کہ میں نے اپنی پوری زندگی انسان کو پڑھا. مین میرا سبجیکٹ تھا، تو انسان کو پڑھا میں نے. تو وہ کہتا ہے کہ سب سے انوکھی چیز جو میں نے پائی انسان کے اندر وہ کیا تھی؟ their power to turn a minus into a plus. اپنے مائنس کو پلس میں بدل دینا. پوری ہسٹری میں ایک ہی انسان ایسا ہے، یعنی پرافٹ آف اسلام، جو پورے طور پر پورا اترتا ہے آپ کی لائف اس پر. جو ہر قسم کی آپ کو مائنس، ہر قسم کے یعنی رکاوٹیں پڑی، ہر قسم کی ہاسٹیلٹی پیش آئی آپ کو. سارے لوگ آپ کے یعنی جو بھی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں وہ سب آپ کو پیش آئیں. لیکن آپ نے اس طرح مینیج کیا، اس طرح سے پلاننگ کی کہ سچ مچ آپ نے مائنس کو پلس بنا دیا، نگیٹو کو پازیٹیو بنا دیا، ڈس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج بنا دیا. اس کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے بارے میں کہ دیر پاور ٹو ٹرن اے مائنس انٹو اے پلس. اس کی سب سے زیادہ پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ یعنی کامیاب جو اگزامپل ہے وہ رسول اللہ کا ہے. یہ ہسٹری. وہ جو نعتوں میں جو تعریفیں کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ اس سے کیا فائدہ؟ فائدہ اس چیز میں کہ آج کا جو ریشنل مائنڈ ہے، جو سائنٹیفک مائنڈ ہے، اس میں کیا ملے گا؟ اس کو بتائیے. کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے یہ جو کہا گیا قرآن مجید میں کہ خدا تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، تو اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نبوت اسٹیبلش نبوت ہوگی، ہسٹوریکل نبوت ہوگی. آپ کی نبوت کو، آپ کی پیغمبری کو ہسٹوریکل کریڈیبلٹی ملے گی. یہ ایک ہی ایکسیپشن ہے پورے سارے نبیوں کی تاریخ میں، سارے نبیوں کی ہسٹری میں ایک ہی ایکسیپشن ہے. تو یہ اکثر یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں جو ہیں، بڑی بڑی باتیں، اس کو مسٹیریس بنا دیا، مسٹیریس. اسے آج کا جو انسان ہے جس کا ریشنل تھنکنگ ہے، تو ان کتابوں کو پڑھ کر اس کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا، ان کتابوں کو کچھ ملتا نہیں. اور جو نان مسلم نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں زیادہ اس کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہے. جیسے وہ ایک لیڈی جو برٹش لیڈی ہے، کرن آرمسٹرانگ، اتنی اچھی بک ہے، میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان نے ویسی بک نہیں لکھی. کرن آرمسٹرانگ پڑھنے قابل ہے، کیونکہ مسلمان کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب کیا ہے، اس میں تعریف کی زبان ہے، مسٹیریس وے میں آپ کو بڑائی بیان کی گئی. اب جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک کتاب ہے النبی الخاتم. تو اس کا کمال کیا ہے، پوری کتاب میں اس میں غیر منقود جو الفاظ میں لکھی گئی ہے، یعنی وہ اس میں نقطہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک وہ ہے، ایک کرتب ہے. اس سے کیا فائدے؟ آج کے ریشنل علم کو کیا فائدے ملے گا اس سے؟ تو میں نے اکثر کتابیں پڑھی ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ شروع میں جو کتابیں لکھی گئی تھی ابن اسحاق کی اور ابن ہشام کی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد کو جو انہوں نے لکھا ہے
وہ سب تعریفی زبان میں ہے، بس منقبت کی زبان میں اور نعت کی زبان میں، بس افضل ثابت کرنا یہ ان کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے. تو بہرحال مقام محمود کا مطلب ہے رسول اللہ کو ہسٹوریکل کریڈیبلٹی دینا، ہسٹوریکلی ایک اسٹیبلش نبوت کا درجہ دینا آپ کو. اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ آج کے انسان کے لیے، یعنی آج کے انسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے ماننے پر آپ کو. اگر یہ چیز نہ ہوتی آپ کے اندر تو آج کا انسان نہ مانتا، کیونکہ آج کا انسان جتنے بھی جو میتھولوجیکل فگر ہیں ان کو رد کر چکا ہے. مثال کے طور پر رام اور کرشن جو ہے، جو میتھولوجی ہے، آج کا پڑھا لکھا ہندو جو نہیں مانتا ان کو، جو ٹریڈیشنل کہتے ہیں ہندو وہی مانتے ہیں. تو یہ آج کا، آپ آج کے پرافٹ بننے والے تھے، اس لیے آپ کو ہسٹوریکل کریڈیبلٹی دی گئی. یہ ہے مقام محمود کا مطلب. یہ اس بات کا پروف ہے کہ آپ فائنل پرافٹ ہیں، آپ کی پرافٹہڈ جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گی، اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. آپ نے کہا that prior to Prophet Muhammad's time, all the writings were centered around the kings. History, recordings of history were centered around the king. And during the Prophet's time, it underwent entire change. مولانا میں یہ سمجھ میں نہیں آیا، maybe ہم نے پکڑا نہیں ٹھیک سے that یہ چینج کیسے آیا. کون سا چینج؟ آپ نے کہا نا پروفٹ سے پہلے کے ٹائم ہسٹوریکل کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے بیکاز کنگ ہوتا تھا سینٹر. دیکھیے، ایک ہے کہ سب لوگ مانتے ہیں اس کو کہ ایکسیپٹ پرافٹ محمد کوئی بھی ہسٹوریکل فگر نہیں. یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے. میں نے ایکسپلین کرنے کے لیے کہا کہ ایسا کیوں ہے. تو یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ محمد کے سوا کسی کی بھی ہسٹری جو ہے نہیں ہے، ریکارڈڈ نہیں. وہ فیتھ کے اعتبار سے پیغمبر ہیں، ہسٹری کے اعتبار سے نہیں. مطلب میرا مطلب ہے کہ ہسٹوریکلی اکنالجڈ پرافٹ، جو میں نے کہا تھا کہ مقام محمود کے لٹرل ٹرانسلیشن تو ہے کہ تعریف کی جگہ، پریز وردی اسٹیٹ. لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ہسٹوریکلی اکنالجڈ پرافٹ کا درجہ آپ کو دیا جائے گا. تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہوا اور آپ کو یہی درجہ ملا. یہ میں نے ایک اور بات یہ کہی کہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہسٹری میں پرافٹ کا ریکارڈ کیوں نہیں ہوا. تو ایک ٹرینڈ تھا ابن خلدون سے پہلے، ابن خلدون نے اس ٹرینڈ کو بدلا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی ابن خلدون سے پہلے جو ٹرینڈ تھا ہسٹری رائٹنگ کا، وہ یہی تھا کہ بڑے بڑے جنرل اور بڑے بڑے کنگ اور کنگ کی باتیں یہی ریکارڈ ہوتی تھیں، بقیہ باتیں ریکارڈ وردی سمجھی نہیں آتی تھی. یا آپ کسی بھی انسائکلوپیڈیا میں دیکھ سکتے ہیں. اس کو میرے پاس میں بھی دکھا دوں گا آپ کو کہ ابن خلدون سے پہلے پوری انسانیت کو ہسٹری کا سبجیکٹ نہیں بنایا گیا تھا. صرف کنگ جو ہے وہی سبجیکٹ بنا ہوا تھا ہسٹری رائٹنگ کا. ابن خلدون کے بعد یہ ٹرینڈ بدلا ہے اور اب پوری انسانیت کا، پوری سوسائٹی کا اور جو کچھ بھی پیش آتا ہے سوسائٹی میں، اس سب کو ہسٹری میں ریکارڈ کیا جانے لگا.
تو یہ ایک ٹرینڈ تھا پہلے. تو میں نے اس کی ایکسپلین کیا کہ کیوں ایسا ہوا, کہ چونکہ اس ٹرینڈ میں جو تھا تو اس میں پرافٹ آتے نہیں تھے, کہ پرافٹ کے ذریعے سے کوئی پولیٹیکل ایونٹ نہیں ہوئی تھی بڑی بڑی. رسول اللہ کے زمانے میں پولیٹیکل ایونٹ ہوئی تو ان کو جب رومن کنگ کا بات لکھی انہوں نے, یا ساسانیت کنگ کی بات لکھی انہوں نے, تو رسول اللہ کو بھی اس میں بتانا پڑا, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے سے ان سے شروع ہوا تھا ٹکراؤ لوگوں سے. تو وہی میں نے کہا کہ گبن کی آپ کتاب دیکھ سکتے ہیں, وہ میرے پاس ہے, میں بھی دکھا سکتا ہوں, کہ اس میں ایک ہسٹوریکل فگر کے طور پر اس پہ ریفرنس دیا گیا ہے اس کتاب میں. یہ تو ایک فیکٹ ہے جو سب لوگ مانتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ایکنالجڈ پرافٹ صرف آپ ہی ہیں. فیتھ کے اعتبار سے تو بہت سارے ہیں. This question is from Aisha. She writes that many hadiths do not have authenticity. So from where did these hadiths get collected? دیکھیے اس زمانے میں حدیثیں تو ویسے رسول اللہ کے زمانے سے لوگ یاد کرتے تھے, لکھتے تھے, وہ سلسلہ پہلے چل رہا تھا. لیکن باقاعدہ طور پر جو حدیثیں ریکارڈ کی گئی ہیں وہ عباسد پیریڈ میں کی گئی ہیں. تو اس زمانے میں ایک بات آپ سمجھ لیے کہ سارے جگہ ایک فنامنا ہوتا تھا جو کہتے ہیں اسٹوری ٹیلر. عربی میں کہتے ہیں قصاص, پرشین میں کہتے ہیں قصہ گو. تو سارے دنیا میں قصہ گو یا اسٹوری ٹیلر یا قصاص ہوا کرتے تھے. وہی عرب میں بھی تھے وہ. تو میں نے اپنے بچپن میں ایک ایسے اسٹوری ٹیلر کو دیکھا ہے, ان کا نام گھروو ہوتا ہے, گھروو. اب جب گھنٹوں جھوٹی کہانی بتایا کرتے تھے, ہم لوگ بیٹھ کے سنتے تھے ان کی بچپن میں. تو شاید دنیا میں ایک فنامنا تھا, یہ ہے جب کہ پرنٹنگ پریس دنیا میں نہیں آیا تھا. پرنٹنگ پریس نہیں آیا تھا, آج کل کی چیزیں نہیں ہوئی تھیں. تو اب انسان جو ہے ناول پڑھتا ہے, اخبار پڑھتا ہے, اس سے اس کو ملتا ہے وہ چیزیں. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی جب اسٹوری ٹیلر جو ہے اس کا سورس بنے ہوئے تھے. تو انہی لوگوں نے کیا کیا کہ جس سے اور بھی جھوٹی کہانی بناتے تھے, وہ رسول اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں گڑھی, انہوں نے جھوٹی باتیں گڑھی, اور ہزاروں نے بھی لاکھوں گڑھ ڈالی ان لوگوں نے. لیکن محدثین جو تھے, اس پہ باقاعدہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں آپ, جن کو ہم محدث کہتے ہیں, جو یعنی حدیث کے جو بڑے اسکالرس تھے, انہوں نے پورا ایک وہ بنایا, ایک فن رجال بنایا, انسانوں کو پرکھنے کا وہ طریقہ. اتنا زیادہ انہوں نے محنتیں کی کہ کبھی ہسٹری میں پہلے اس سے ہوا نہیں, اس سے بعد ہو سکتا ہے. اسپرنگر کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں اس معاملے میں. اس نے بہت لکھا کہ بہت انوکھا واقعہ پوری ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع کرنا, اس کو اور اس کی آتھینٹسٹی کو پتہ کرنا اتنا بڑا کام ان کا کسی نے کبھی ہسٹری میں نہیں کیا تھا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک محدث کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی کے پاس ایک حدیث ہے. جیسے سپوز فرید آباد میں ایک آدمی ہے یا میرٹھ میں ایک آدمی ہے, اس کے پاس ایک حدیث ہے. مطلب اس نے سنا ہے, سنتے سنتے اس کے پاس پہنچی ہے وہ حدیث. یہ گئے اس کے پاس کہ وہ حدیث سن کر کے, یعنی وہ حدیث ان کو پہنچ چکی تھی کسی اور کے ذریعے سے, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ اسے جاننے کے لیے انہوں نے سفر کیا, سفر کر کے پہنچے اس کے پاس. ادھر ظاہر کہ آپ جانتے اونٹ پر بیٹھ جاتے تھے لوگ. جب وہاں پہنچے وہ, تو وہ کیا کر رہا تھا وہ آدمی, وہ اس کے پاس ایک وہ تھا, گھوڑا تھا. تو ایک چیز ہوتی ہے جس میں گھوڑے کا وہ ہوتا ہے, یعنی فارڈر, ایسی بڑی سی ہوتی ہے, ایسے ہی اس کو ہمارے زبان میں کہتے ہیں توبڑا, مجھے والے انگلش میں کیا کہتے ہوں گے, اس کا نام کچھ ہوگا. تو اس بہت بڑا سا ہوتا ہے, اس میں فارڈر اس کا ہوتا ہے. تو وہ اس گھوڑے کو ایسے ہی دکھا رہا تھا کہ اس کو مطلب بلانے کے لیے, ایسے کہ وہ کھانے کے اس میں آ جائے گا, اس کو پکڑنے کے لیے وہ ایسے دکھا رہا تھا اس کو.
وہ گئے پاس میں تو اس میں کچھ تھا نہیں, وہ خالی ایسے کر رہا تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ جب تم گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے ہو تو انسان کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو, میں تمہاری حدیث نہیں لوں گا, اور چلے آئے واپس. اس طرح سے ان لوگوں نے اسکروٹنی کی, محنتیں کی, اور وہ کیا. اس لیے آپ یعنی اب جو ہے, اب ہمارے لیے سب بنا بنایا سب موجود ہے. جیسے آپ اگر چاہیں تو میرے پاس بھی کتاب ہے, آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں. بہت بڑے محدث تھے علامہ ناصر الدین الالبانی, انہوں نے 6 والیوم میں کتاب لکھی. 3 والیوم میں لکھی انہوں نے الاحادیث الضعیفہ, اور 3 میں لکھی الاحادیث الصحیحہ. یعنی آتھینٹک الگ کر دیا اور نان آتھینٹک الگ کر دیا. انہوں نے سارا پڑھ کر کے ساری زندگی اس میں لگا دیا انہوں نے. تو لوگوں نے بہت اسکروٹنی کی, بہت زیادہ جانچا, اور پھر الگ کر دیا. جو وہ جو حدیثیں تھیں, میں نے بناوٹی حدیثیں, فیبریکیٹڈ, ان کو الگ کر دیا. جو صحیح تھی اس کو الگ کر دیا. تو اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں, اب سب کچھ ہمیں موجود ہے بنا بنایا. آپ میں سے کوئی جاننا چاہے تو میرے پاس کتابیں ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. What is use or relevance of unauthentic hadith? Why books are published and kept of such hadith? کیا پھر سے پڑھیے. What is use or relevance of unauthentic hadith? And why is it that books are published and kept of such hadith? دیکھیے اس زمانے میں یعنی عباسد پیریڈ میں اور اس سے پہلے ایسا تھا کہ حدیثیں جو ہے میجارٹی ان کی میموری میں ہوا کرتی تھی, بک فارم میں نہیں ہوتی تھی. تو جب لوگوں نے اکٹھا کیا تو ساری حدیث جو لوگ میموری میں تھی اس کو لوگوں نے اکٹھا کیا. جس نے اسے فیبریکیٹ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولتا وہی لینگویج, کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لینگویج ہی بولے گا وہ, حالانکہ وہ جھوٹی ہوگی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے گا یہی, لیکن حالانکہ جھوٹی بات ہوگی وہ. تو وہاں پر بہت پھیلا ہوا تھا, سب بہت پھیلا ہوا تھا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اس میں وہ لوگوں پہ جس کو کرسچن میں ایک ورڈ ہے, ایک ٹرم ہے پائس فراڈ. پائس فراڈ, سچ پوچھتے پائس فراڈ کی کاپی تھی. تو کرسچن لوگوں نے بہت سارے ایسے قصے کہانی بنائی, جھوٹی کہانیاں. اور یہ بائبل میں ابھی بھی میں دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جھوٹ بناتے ہیں اس لیے کہ اس سے لوگوں پر سچا اثر پڑے گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں بائبل میں, اگر آپ میرے پاس آئیں تو کرسچن نے یہ کر رکھا تھا کہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف لانے کے لیے جھوٹی کہانی بناتے تھے, وہ جھوٹی کہانیاں. تو اسی کا مسلمانوں نے کاپی کر لی. قرآن میں ہے وہ آیت کہ یضاہرون قول الذین کفروا. تو پائس فراڈ ہی کی یہ وہ ہے, یعنی وہی کوئی اسلامائز کر کے انہوں نے فیبریکیٹ حدیثیں بنائی. لیکن محدثین نے چھانٹ دیا, اس کو چھانٹ کر الگ کر دیا. یعنی جو فیبریکیٹڈ تھی اس کو الگ کر دیا, اور جو صحیح تھی اس کو الگ کر دیا. کیونکہ جب لوگ لگے ریکارڈ کرنے حدیثوں کا, تو اب ہزار لوگ بول رہے کہ بھائی رسول اللہ نے ایسا کہا, ان کا رسول اللہ نے ایسا کہا. تو اس کو سب کو اکٹھا کیا انہوں نے. اکٹھا کرنے کے بعد ایک چین بنایا اس کا, کہ جو آدمی اس وقت کہہ رہا تھا اسے تو دیکھا ہی تھا رسول اللہ کو. بیچ میں کئی چین ہے, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ کہا مسٹر اے نے کہ انہوں نے میں سے 20 سنا, انہوں نے میں سے 30 سنا, انہوں نے میں سے 20 سنا, انہوں نے سنا رسول اللہ سے. ایک چین ہوتا تھا اس طریقے سے. تو پورے چین کی انہوں نے اسکروٹنی کی. اب بہت بڑا یعنی اس کا ایک پورا ایک وہ ہے ڈسپلن ہے یہ. اس پر سینکڑوں کتابیں ہیں, ایک دو نہیں ہیں. کچھ میرے پاس ہیں, اب میں آپ کو کسی کو انٹرسٹ ہو تو میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. This question is from Shad Hussain. He has asked why non-Muslims tend to be beneficial to real Islam
and why so-called Muslims are harmful to it? سمجھ گئے. دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں ہے کہ کشمیر میں انڈیا کی آرمی ہے, فلسطین میں یہودی کی آرمی ہے, یہ سب کچھ بھی نہیں, نتھنگ میں نے دیکھے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں میں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں آیا, سائنٹیفک تھنکنگ نہیں آئی, سائنٹیفک وے آف اسٹڈی نہیں آئی. سب سے بڑا پرابلم یہ, نمبر 1 پرابلم یہ, اسی کا یہ سب فنامنا ہے کہ چونکہ مسلم اسکالرس جانتے ہی نہیں کہ سائنٹیفک اسٹڈی کیسے کی آتی ہے, سائنٹیفک یعنی آتھرشپ کیا چیز ہے, یہ ایسی چیزیں لکھ رکھی انہوں نے. یہ آج ابھی بھی جو لوگ امریکہ یورپ رہے ان کا بھی یہ معاملہ ہے, وہ بھی نہیں جانتے اس بات کو. جو یونیورسٹی کی ڈگریاں لے کر کے جاب کرتے ہیں ادھر ادھر نا, وہ بھی نہیں جانتے کہ سائنٹیفک وے آف اسٹڈی کیا چیز ہوتی ہے. وہ بھی جو کتاب لکھے تھے وہ بھی اس ٹائپ کی کتاب ہوتی ہے. اچھا, نان مسلم جو ہیں تو انہوں نے خوب سائنس پڑھی اور ان کو اس قسم کا ذہن ان کا نہیں تھا جو مسلمانوں میں ہے کہ ہمارا دین افضل ہے, ہماری امت افضل ہے, ہمارا قرآن افضل ہے, ہمارا نبی افضل ہے. یہ کامپلیکس نہیں تھا ان کا. یعنی افضل کے ٹرم میں اپنی چیزوں کے امپورٹنس کو پروو کرتے ہیں مسلمان. اچھا, یہ ان کا کامپلیکس تھا ہی نہیں. انہیں اس کا کوئی افضل یعنی ان کا نہیں تھا. انہیں ثابت افضل کے ٹرم میں ثابت ہی نہیں کرنا تھا, سائنٹیفک ٹرم میں انہیں دکھانا تھا کیا اس کی سچائی کو. سب سے زیادہ یعنی جو ڈساسٹرس جو مسلمانوں میں ہوا ہے وہ ہے کہ ہر چیز کو افضل کے ٹرم میں ثابت کرتے ہیں. نماز جو سب سے افضل ہے, اور مسواک سب سے افضل ہے, اور رسول اللہ سب سے افضل ہے, دین سب سے افضل ہے, امت سب سے افضل ہے. افضل کا مطلب ہوتا ہے یعنی سپیریئر. تو سارے مسلمان جو ایسے جیتے ہیں کہ ہماری جتنی چیزیں سب سے افضل چیزیں ہیں, تو افضل کے ٹرم میں وہ اپنے آپ کو پروو کرتے ہیں. جبکہ جو نان مسلم ہیں ان کے پاس یہ ٹرمنالوجی نہیں ہے, یہ ٹرمنالوجی کے پاس ہے ہی نہیں. ان کو تو ہسٹری اور سائنس کے اوپر دکھانا ہے باتوں کو. اس وجہ سے وہ کتابیں لکھ پائے اور مسلمان نہیں لکھ پائے. ایسا کیوں ہوتا ہے that people apply the intelligence in everything in the world, but when it comes to religion, they keep intelligence or rational out of it. ہمارا کہنے کا مطلب ہے مولانا کہ انسان اپنی انٹیلیجنس اور ریشنل اپنے کریئر میں ہر جگہ لگاتا ہے, بٹ ریلیجن پہ اس کی انٹیلیجنس بھی نہیں اپلائی ہوتی ہے. ہم نے اتنے انٹیلیجنٹ لوگوں کو دیکھا ہے, پر ریلیجن کی بات آتی ہے تو وہ مندر میں وہی ٹپیکل جو ان کے ماں باپ کر رہے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ریلیجن پہ اپنی انٹیلیجنس اپلائی نہیں کرتا انسان؟ ہاں صحیح ہے, ہندو مسلمان دونوں کرتے ہیں ایسا, جی دونوں ایسا کرتے ہیں. بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہندو ہے اور مسلمان دونوں کہ مذہب کو انہوں نے رکھ رکھا ہے کہاں, بلیسنگ کے اس میں, مطلب اسے آشیرواد کے لیے, بلیسنگ کے لیے, تبرک کے لیے, سالویشن کے لیے. وہ سائنٹیفک اسٹڈی کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. مطلب سائنٹیفک اسٹڈی کا سبجیکٹ نہیں ہے. بس اس سے آشیرواد لے لینا ہے, اسے بلیسنگ لے لینا ہے, اس سے دعا. اکثر میرے پاس ٹیلیفون آتا ہے, حضرت میرے لیے دعا کیجیے. اب کوئی سائنس کی تھوڑا ایسا کہے گا, سائنٹیفک اسکالر تھوڑا ایسا کہے گا ہماری دعا کیجیے. میں کہا کہتا ہوں لوگوں سے, دعا آپ کی اپنی چیز ہے, دوسرے سے کیا دعا کرواتے ہیں, آپ خود دعا کیجیے. تو باہر میں جو سمجھ پایا ہوں کہ ہر جگہ, کرسچن میں بھی ایسا ہی ہے, ہندوؤں میں ایسا ہی ہے, مسلمانوں میں ایسا ہی ہے, کہ مذہب کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ تو آشیرواد کے لیے ہے, اور بلیسنگ لینے کے لیے ہے, تبرک کے لیے ہے. تو وہ پھکوا لیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. اس کو سائنٹیفک اسٹڈی کے طور پر مذہب کو نہیں لیتے ہیں. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے, لیکن ہے صحیح, ہے صحیح. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کم از کم 5 سال میری زندگی ویسے بیتے ہیں کہ میں نے مذہب کو چھوڑ دیا تھا, میں سیکولر ہو گیا تھا ایک دم. اس زمانے میں نے لکھا تھا ایک آرٹیکل
تو اس میں نے لکھا تھا کہ مذہبی لوگ بارے میں، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنی عقلوں کو مذہب کے ڈبے میں بند کر کے دائر آسمانی کو پارسل کر دیا ہے. ان لوگوں نے اپنی عقلوں کو مذہب کے ڈبے میں بند کر کے دائر آسمانی کو پارسل کر دیا ہے. تو اس وجہ سے میں لوٹا ہوں اسلام کی طرف. یعنی میرے لیے اسلام ری ڈسکوری ہے. تو میں نے ہر چیز کو سائنٹیفک انداز میں دیکھا. ان لوگوں کے پاس ایسا گزرا نہیں ایسا، تو وہ وہیں کہ وہیں اسی پہ رہ گئے. وہ آشروادی مذہب میں پڑے رہ گئے. سب کا مذہب آشروادی مذہب ہے، جس کو بھی دیکھیے آشروادی مذہب. بس سائنٹیفک، چونکہ سائنٹیفک تھنکنگ جو ہے مسلمانوں میں آئی نہیں، اس لیے سائنٹیفک انداز سے مذہب پر سوچ بھی نہیں ہے ان کے اندر. میرا احساس بھی یہی ہے. In religion, most of the things deal with the unseen world. So I think that is the reason. Is that the reason why people fail to apply intelligence to understanding it? ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ بات صحیح ہے کہ مذہب کا تعلق، کیونکہ مذہب جو بلیف سسٹم ہے، بلیف سسٹم پورا کا پورا انسین ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے. تو چلا آ رہا ہے 1000 برس سے کہ انسین ورلڈ کے بارے میں اس کو صرف یعنی ڈسکرپٹیو وے میں بیان کرتے ہیں. یہ سائنس کے زمانے میں ایسا پاسبل ہوا ہے کہ آپ اس کو سائنٹیفک وے میں بیان کر سکیں. کیونکہ 1000 برس ایسی ہوا تھا کہ ڈسکرپٹیو وے میں بیان کرتے تھے، تو وہ مسلمانوں میں وہ چیز رائج ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے باہر نکلیں، ہم اس کو سائنٹیفک وے میں بیان کر سکتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو آرگومنٹ سائنس میں پاسبل ہے وہی آرگومنٹ مذہب میں پاسبل ہے. اب اس وجہ سے ہم اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں. اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی. This question has a little background actually. I was watching a TV program, this is QTV, and the gentleman who was delivering a lecture, his name is Shaykhul Hadith Maulana Muhammad Tahir Qadri. So he read out couple of verses from Quran and he said that there are commandments from God that do prayer, do rozas, do this, do that. So these are the actions for which God has said ke do all these things. Whereas sunnat is something which is the action of the Prophet. But like there is an action of the Prophet, God also has a job which he does, and his entire invisible world does 24 hours without taking any rest. And that job of God is to send blessings on his Prophet, beloved Prophet, and the entire Malaika or his invisible world. 24 hours they keep sending blessings, and they continue taking the names of the Prophet all the time. So like Prophet Sunnat is there, similarly God also has a Sunnat, and God's action is that he 24 hours remembers his last Prophet. So I was asking Maulana that how true is it? I mean, is it in the right context or what? Because he being such a well-known person, he is propagating this kind of thing openly. دیکھیے یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے، مزاحات، یضاحون قول الذین کفروا، یعنی کاپی کرنا. تو دیکھیے ایسا ہوا ہے، اس سے حدیثوں میں بہت زبردست طریقے سے منع کیا گیا تھا، مت کرنا تم لوگ، کہ پچھلے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو بڑھا کر خدا بنا دیا. مسیح کو بنا دیا سن آف گاڈ. اور آپ دیکھیں کہ اوتار واد کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی خدا خود اتر پڑا. اوتار مانے اوترت ہونا، کہ جس کو اوتار مانتے ہیں یہ لوگ، وہ اس کو یہ مانتے ہیں کہ خود خدا ان کی روپ میں اتر پڑا.
تو یہ ہوا ہے کہ اپنے پیغمبر کو یا اپنے پیشوا کو بڑھاتے بڑھاتے خدا بنا دیا اس کو. تو اسی کا یہ وہ ہے. اور میں آپ کو دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ اسلام میں ایک بہت ہی ایکسیپٹڈ پرنسپل کہ جو بلیف سسٹم ہے اسلام کا, اس میں کوئی انفرینس نہیں چلے گا. انفرینس سے کوئی بات پروو نہیں ہو سکتی ہے. اس میں جس کو کہتے ہیں نقص, ٹیکسٹ سے آپ کو بتانا پڑے گا. ٹیکسٹ سے انفرینس سے کوئی بات آپ نکالیں تو انویلڈ بن جائے گی وہ. یہ سب انفرینس ہے. یعنی کہیں قرآن میں باتیں لکھی نہیں جو باتیں بتاتے ہیں, یا اپنے طور پر ادھر ادھر لے کر کے اس میں انفلوئنشیل طور پر نکالتے ہیں. تو یہ پرائم آف فیشی اٹ اسٹینڈز ریجیکٹڈ, کیونکہ جب وہ ٹیکسٹ سے نکلا ہے, انفلوئنس سے نکلا ہے, تو وہ مانا نہیں جائے گا بلیف سسٹم میں. کوئی اور چیز ہو, جیسے کہ لڑائی کیسے کی جائے یا گھوڑا کیسے دوڑا جائے, وہاں تو آپ اپنی عقل سے چلا سکتے ہیں کچھ. یہاں پہ عقل نہیں چلے گی. یہ بات ایکسیپٹڈ ہے تمام مسلم اسکالرز ان کے ہاں, کہ عقیدے میں قیاس اور استنباط نہیں ہوتا ہے, یعنی انفرینس نہیں ہوتا ہے. عقیدہ کا مطلب خدا ایک ہے, محمد آخری رسول ہیں, اور نماز 5 وقت فرض ہے. یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں. اس میں آپ کوئی بھی چیز نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے. وہی چیز مانی جائے گی جو ٹیکسٹ میں لٹرل طور پر لکھی ہوئی ہو. اگر آپ یعنی انفلوئنشیل وے میں کوئی بات نکالیں تو وہ پرائما فیشی اٹ از ریجیکٹڈ والی بات ہو جائے گی. یعنی اس پر غور ہی نہیں کیا جائے گا. کہا جائے کہ ریجیکٹڈ ہے, یہ بالکل یعنی ان ایکسیپٹیبل ہے. وہ اسی کی باتیں ہیں. یہ نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہ حدیث میں ہے, ادھر سے جوڑ جاڑ کے نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری. یہ سمجھ لیجیے کہ بلیف سسٹم والی بات, جو بلیف ہے, جو عقائد ہیں, اس میں جب تک آپ ڈائریکٹ طور پر ٹیکسٹ سے کوئی ریفرنس نہ دیں تب تک وہ اس پر غور بھی نہیں کیا جائے گا. وہ دیکھتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. پرائما فیشی اٹ از ریجیکٹڈ. یہ تمام علماء مانتے ہیں اس کو. یہ جو اس قسم کو جو ایک طبقہ انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن یہ بڑے بڑے علماء کی بات یہ نہیں ہے. مطلب 1000 سال سے چلا آ رہا ہے. یہ پہلے یہ سب باتیں پہلے نہیں تھیں. یہ سب نکلی اسی انڈیا میں نکلی ہیں. بریلی سے نکلی سب ساری باتیں. پہلے نہیں تھی یہ سب باتیں. 1000 سال کی مسلم تاریخ میں یہ باتیں نہیں تھیں, اب نکلا ہے. اور اس کے پیچھے کوئی بھی ٹیکسٹ سے کوئی پروف نہیں ہے. جو بھی پروف دیتے ہیں وہ سب انفلوئنشیل ہوتا ہے وہ. اور انفلوئنشیل پروف اس طرح کے معاملے میں انویلڈ ہے.